بنی اسرائیل آیت 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ عسا امید ہے، ربکم رب تمہارا، ان کے، یرحمکم وہ رحم کرے تم پر، وَإِن اور اگر، اتم لوٹو گے تم، ادنا لوٹیں گے ہم، وجعلنا اور بنایا ہم نے، جہنم جہنم کو، للکافرین کافروں کے لیے، حصیرا قید خانہ۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، ہاں اگر پھر بھی تم وہی کرنے لگو تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اللہ کی رحمت کا بیان ہے کہ اتنی سرکشی اور سزا کے بعد بھی اگر تم واپس پلٹ آؤ اور حد سے بڑی ہوئی اس دوسری سرکشی اور اس کی وجہ سے ناقابل بیان تباہی سے دوچار ہونے کے بعد بھی تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر ہے پیروی اختیار کرو تو پوری امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیات میں بھی بتایا کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو میں اسے ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا جو اس رسول کی پیروی کریں جو نبی ہیں، جو امی ہیں، جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں۔ چنانچہ اس بشارت کے مطابق جو اسرائیلی مثلاً عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، وہ رحمت الہی کے حقدار بن گئے۔ وَإِنْ أُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر دوبارہ حد سے بڑھے اور فساد برپا کیا تو ہم دوبارہ تمہارے ساتھ وہی پہلے جیسا سلوک کریں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے یہود مدینہ کے ساتھ صلح کے ساتھ رہنے کا اور متحد ہو کر حملہ آور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا معاہدہ کیا، مگر بینو قینقاع نے ایک مسلم خاتون کی بے حرمتی کی، پھر معاہدہ توڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا اور آخر کار انہیں مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کسی معاملے کے لیے قبیلے میں تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کو چھت سے پتھر گرا کر شہید کرنے کی سازش کی، جو آپ کے علم میں آ گئی۔ آپ نے ان کا محاصرہ کر لیا، وہ مقابلے کی تاب نہ لا سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی کتاب تورات میں مذکور سزا دینے کا ارادہ کیا، مگر ان کے ہمدرد عبداللہ بن ابی منافق کے حد سے زیادہ بڑے ہوئے اصرار پر آپ نے ان کی جان بخشی کر کے انہیں بھی جلا وطن کر دیا۔ پھر تیسرے قبیلے بنو قریظہ نے خندق کے موقع پر جب 10,000 کفار کے لشکر جرار نے مدینہ جیسی چھوٹی سی بستی پر یلغار کر کے محاصرہ کیا ہوا تھا، انہوں نے عین حالت جنگ میں معاہدہ توڑ کر دشمن کا ساتھ دیا تو حملہ آوروں سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ وہ مقابلہ نہ کر سکے تو مسلمانوں میں سے اپنے پرانے خیر خواہ ہمدرد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر حوالے ہوتے تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پہلے قبیلوں کی طرح رعایت فرماتے، مگر جب انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مانا اس امید پر کہ وہ عبداللہ بن ابی منافق کی طرح ہماری پرانی دوستی کا خیال رکھیں گے، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کا حکم نافذ کرنے کے راستے میں کوئی دوستی حائل نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو تورات میں مذکور تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ رب العزت کا فیصلہ قرار دیا۔
چنانچہ ان کے تمام بالغ مرد جو 700 تھے قتل کر دیے گئے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا گیا۔ وَإِنْ أُدْتُمْ أُدْنَا، اس کی ایک تفسیر تو یہ تھی پھر خیبر والوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے تو امیر المومنین عمر بن خطاب نے تمام یہود و نصارہ کو پورے جزیرہ عرب سے جلا وطن کر دیا۔ پھر اللہ کے وعدے کے مطابق ان کی ہر سرکشی پر ان کی سرکوبی کرنے والا کوئی نہ کوئی فرما روا ہمیشہ ان کا بندوبست کرتا رہا۔ پھر ہٹلر نے انہیں عبرت ناک انجام سے دوچار کر دیا۔ اب تمام کفار، نصارہ، کمیونسٹ اور بت پرست ہندوؤں کی پشت پناہی سے پھر یہ لوگ فلسطین میں قدس پر قبضہ کر کے اپنی ریاست اسرائیل کے نام سے بنا کر فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ مسلم دشمنی کی وجہ سے تمام کفار ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کے وعدے کے مطابق عنقریب ان کے ساتھ دوبارہ وہی کچھ ہونے والا ہے جو پہلے ہوتا رہا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آ کر رہے گا جب مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں پتھر اور درخت بھی ان کے قتل کے لیے مسلمانوں کو ان کی اطلاع دیں گے، جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے جس سے نافذ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بنی اسرائیل کی یہ ساری داستان مسلمانوں کو عبرت کے لیے سنائی گئی کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، قید کرنا، گھیرنا، حصیر چٹائی جو بچھائی جاتی ہے یعنی جہنم ان کا بچھونا بنے گی۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادًا، ان کے لیے جہنم کے بستر ہوں گے۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔